قبر کا حساب جو ہے بالکل یاد رکھیں کہ ائمہ اربعہ جو ہیں چاروں امام رحمت اللہ علیہم اجمعین اس بات پہ متفق ہیں کہ عذاب القبر حق لا ينکرہ الا ضال او مضل، کہ عذاب قبر حق ہے اور اس کا انکار کرنے والا خود بھی گمراہ ہے اور اوروں کو بھی گمراہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، یاد رکھو کہ عذاب الادنی دون العذاب الاکبر۔ وہ عذاب الادنی کیا ہے؟ وہ قبر کا عذاب۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں بھی فرمایا کہ جب فرعون غرق ہوا اغرقوا فادخلوا نارا، غرق ہونے کے بعد فوراً عذاب میں آ گئے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَأَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، قیامت میں پھر ان کو شدید عذاب ملے گا۔ وہ قیامت کا عذاب جہنم کا ہوگا، یہ قبر کا عذاب۔ اور اسی طرح سب سے بڑی بات جو ہے وہ اللہ کے قرآن کے بعد فرمان محمد مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق سے گزرے دو قبروں پر، اور آپ نے فرمایا کہ انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے اور ان پر عذاب کوئی اتنی بڑی چیز نہیں تھی کہ اگر وہ بچنا چاہتے بچ جاتے۔ فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے قبر میں لا یستتر من البول، وہ پیشاب کے چھینٹوں کا خیال نہیں کرتا تھا، چھینٹے بدن میں پڑ گئے، کپڑے میں پڑ گئے، پرواہ نہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ نمام تھا، چغل خور تھا، اس لیے ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ حضور خود قبر پہ کھڑے ہیں اور فرما رہیں گے انہما یعذبان، کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزرے، 7 یا 6 قبریں تھیں، آپ نے فرمایا کن کی قبریں؟ ان پر تو عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ نے کہا یہ مشرکوں کی قبریں ہیں، کافروں کی قبریں۔ اور اسی طرح ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر پہ موجود ہیں، حضرت سعد کی میت ہے، حضور فرمایا سبحان اللہ۔ تو صحابہ نے کہا حضور کیا؟ فرمایا کہ قبر نے میرے ساتھی کو پکڑ لیا اور میں بھی اوپر بیٹھا ہوں، میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے تو اب قبر نے چھوڑ دیا۔ تو اب اتنی گواہیوں کے باوجود انسان انکار کرے کہ جی کوئی عذاب قبر نہیں ہے، اور جو جل گئے، جو مر گئے، جو ڈوب گئے، مر گئے، ہمارے سامنے نہیں ہے نا، اللہ کے تو سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کو اسی حالت میں ہی زندہ کر کے سزا دے سکتے ہیں، جزا دے سکتے ہیں۔ تو ایسے خدشات کو سامنے رکھ کے قرآن و حدیث کا انکار کر دینے بڑی بدقسمتی۔ جبکہ حضور پاک نے فرمایا کہ قبر جو ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے، اما روضۃ من ریاض الجنہ، یا وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے، یا حفرۃ من حفر النیران، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ اب یہ باتیں نہیں ہوتی جی ہمیں نظر، ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، 7 آدمی کی بیوی بھی سے اس کو پتہ نہیں ہوتا، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ وہ چیزیں ہمیں نظر آئیں، ہم ہمیشہ دیکھیں گلاب کا پھول خوشبو آئے گی، لیکن خوشبو کسی دیکھی نہیں ہے کسی نے۔ اسی طرح ہر جاندار میں ایک روح ہے، لیکن روح کو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جب عذاب قبر ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، اور اس کی جو شدت ہے اور فریاد ہے، ہر مخلوق اللہ کی سنتی ہے، ماں سوائے ثقلین، جن اور انس نہیں سنتے۔ اگر اللہ انسانوں کو بھی سنا دیتے تو کوئی قبر میں دفن ہی نہ کرتا، ایسے پھینک کے چل جاتے۔ اس لیے یہ عقل نہ لڑایا کریں، جو فرمان رسول ہے وہ برحق ہے۔ اچھا اس کی دلیلیں بھی ہیں، یعنی حصی دلائل بھی ہیں کہ بعض قبروں کو سال ہر سال کے بعد کھولا گیا تو میت سلامت ہے، کفن سلامت ہے، اس کو جو خوشبو کا تیل لگایا گیا تھا وہ بھی چمک رہا، اور بعض قبریں اتفاق سے کھلی تو ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔
بعد ایسے واقعات بھی آئے کہ مردے کو دفن کیا گیا تو قبر سے آگ نکلی. بعض ایسے واقعات بھی موجود ہیں کہ مردے کو دفن کیا گیا تو اندر سے سانپ پھنکار رہے ہیں. اور یہ تو خیر القرون کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی کو دفن کیا گیا, اس کے رشتہ دار جب اس کو دفن کر کے چلے گئے, صبح آئے تو لفظت زمین نے باہر پھینک دیا. انہوں نے پھر اور گہرا کر کے کھودا, پھر دفن کیا, پھر مٹی وٹی ڈالی. صبح کو آئے تو لفظت اللہ زمین نے باہر پھینک دیا. اصل کیا تھا, یہ مسلمان ہوا پھر مرتد ہو گیا, حضور کا گستاخ تھا اور قرآن کے بارے میں باتیں کرتا تھا کہ قرآن تو میں لکھتا تھا, میں اس میں حرف ملا دیتا تھا. تو یہ سزا دنیا میں لوگوں نے آنکھوں سے دیکھی. اچھا وہ تو بہت دور کی بات ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ جب ان کو دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے خوشبو آتی رہی. اسی طرح سے ماشاءاللہ ایسے کئی واقعات ہیں. تو اس لیے یاد رکھیں کہ باقی آدمی یہ کہے کہ اصل میں ان کو دھوکہ پتہ ہے کیا لگتا ہے, ان کو دھوکہ یہ ہے کہ جی مرنے کے بعد جب روح نکلے گی تو اگر مومن کی روح علیین میں چلی گئی اور کافر کی سجین میں چلی گئی تو قبر میں عذاب کیسے ہوگا. ان بیچاروں کو یہ دھوکہ لگتا ہے. روح لازماً علیین میں ہے, روح لازماً سجین میں ہے, لیکن اللہ اس کا رابطہ کرا دیتے ہیں. وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ, اس روح کو پھر اس کے جسد کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. پھر فرشتے آ کے سوال کرتے ہیں من ربک ما دینک ما تقول فی حق هذا الرجل. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک ٹیلی فون ہے, اس کا رابطہ جو ہے وہ سیٹلائٹ سے ہے, کوئی تار نہیں لگی ہوئی, لیکن جو نمبر آپ پنچ کرتے ہیں وہی بولتا ہے. تو اگر بندے ایسی چیز بنا سکتے ہیں تو اللہ نہیں بنا سکتے کہ روح قبر میں ہو, روح علیین میں ہو, بندہ کو اللہ اس کا جو شعاع ہے اس کا تعلق جو ہے وہ جوڑ دیتے ہیں اس سے. اس لیے ہمیشہ حتیٰ کہ اللہ کے نبی خود پناہ اللہ منی اعوذ بک من عذاب القبر و فتنۃ القبر, اگر عذاب قبر ہی نہیں ہے تو حضور پناہ کس سے مانگ رہے ہیں.